السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمد، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ آپ اپنے کفیل کے اوپر کیس بنانے کے لیے کیا طریقہ کار آپ کو کرنا ہے، وہ سارا طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سارا معلومات مل جائے گا، اور آپ اپنے موبائل کے اوپر بیٹھ کے آپ کفیل کے اوپر کیس بنا سکتے ہیں۔ کیس مختلف قسم کے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کفیل آپ کو چھٹی نہیں بھیج رہا ہے تب بھی آپ کیس بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کفیل آپ کے سیلریز نہیں دے رہا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر بھی آپ کیس بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کمپنی آپ کو جو فائنل سیٹلمنٹ ہوتا ہے، سیلریز سب کچھ ملا کے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتا ہے، سم ٹوٹل وہ نہیں دے رہا، تب بھی آپ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے کیس بنا سکتے ہیں۔ یا آپ کسی ایجنٹ کے پاس جا کے، جو کہ وکیل نہیں ہوتے، اکثر ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ ایجنٹ کے ذریعے آپ اپنا سارا کریڈینشیل، اپنا ڈیٹا ان کو دے کے ان سے اپنا کیس کرا سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، آپ کا ابشیر پاسورڈ، آپ کا نفاذ کا پاسورڈ، آپ کے موبائل نمبر، اقامہ نمبر، سب کچھ وہ لے کے آپ کو پاس بٹھا کے وہ سارا آپ کا ڈیٹا آپ سے پوچھ کے انٹر کرے گا۔ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سارے ڈاکیومنٹ اپنے پاس رکھیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ اپنا کیس خود آپ انٹر کریں۔ تو سب سے پہلے کیس داخل کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز ضروری ہے؟ تصفیے کا پیپر۔ وہ کہاں سے مل جاتا ہے آپ کو؟ مکتب عمل سے۔ مکتب عمل میں سب سے پہلے کیس شروع کرنے کے لیے، لیبر کورٹ میں کیس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس تصفیے کا پیپر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو سارے ڈیٹیل ہے وہ آگے جا کے آپ لیبر کورٹ میں بھی دینا ہے، تب جا کے وہ کیس آگے چلا جاتا ہے، نہیں تو آپ کا کیس آگے نہیں جائے گا۔ تو مکتب عمل میں کیس انٹر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، اور ہر ایک پوائنٹ کو آپ پین سے لکھتے جائیں، اور بار بار اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ دیکھنے کے بعد آپ کو سارا معلومات مل جائے گا، اور آپ اپنا کیس اپنے ہاتھوں سے سبمٹ کر سکیں گے۔ کیس کرنے کے لیے سب سے پہلے چیزیں آپ کے پاس یہ چیزیں ضروری ہیں، ان چیز کو آپ نوٹ کیجئے۔ کیا ہے آپ سعودی میں جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو، اس کمپنی میں آنے کا تاریخ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ آپ کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے 6 مہینوں کے مہینوں کی تنخواہ اگر پینڈنگ ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے بنتے ہیں، آپ کے ٹکٹ کتنے بنتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی چھٹیوں کے دنوں میں بھی آپ نے کام کیا ہے، وہ کتنے دن بنتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ سارا کیلکولیشن نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ آپ اپنا فائنل سیٹلمنٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فائنل سیٹلمنٹ ٹوٹل 40,000 بنتا ہے، 20,000 بنتا ہے، 10,000 بنتا ہے، وہ ٹوٹل اماؤنٹ اگر آپ کو پتہ ہے، تب آپ اس ویڈیو میں بیٹھ کے آپ اپنا کیس، اس جو ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، اس میں صرف آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، باقی کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکومنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مکتب عمل میں کیس کرنے کا طریقہ آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا۔ تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ کمپنی ان کو سیلری نہیں دے رہا ہے، یا ان کے فائنل سیٹلمنٹ ان کو نہیں دے رہا ہے، اور ٹائم نہیں دے رہا ہے، ان کو گھر نہیں بھیج رہا ہے، تو وہ لوگ کیس کس طریقے سے کر سکتے ہیں مکتب عمل میں۔ سب سے پہلے یہ طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا آج۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام چیزوں کو آپ لکھتے جانا ہے۔ جب آپ تھوڑی سی بھی غفلت کریں گے، تھوڑی سی بھی اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، غور سے نہیں دیکھیں گے، تو کیا ہوگا، آپ کا کیس خراب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ پلے اسٹور میں جائیں گے۔ پلے اسٹور میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ HRSD لکھنا ہے۔ HRSD کیا ہے؟ یہ مکتب عمل کا اپلیکیشن ہے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ چونکہ یہ میرے پاس آلریڈی انسٹال ہے تو میں یہاں پہ اوپن کروں گا، مگر اگر آپ کے پاس یہ انسٹال نہیں ہے تو آپ پہلے اس کو انسٹال کریں، اس کے بعد آپ اوپن کر سکیں گے۔ یہاں پہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔
اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا. یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, لاگ ان میں آپ ڈالیں گے, کلک کریں گے کہاں پہ, یہاں پہ لاگ ان کریں گے. کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو اقامہ نمبر ہے, سول آئی ڈی نمبر, یعنی کہ آپ کا اقامہ نمبر, چونکہ میں اپنا اقامہ نمبر اس میں ڈال دیتا ہوں. ڈالنے کے بعد نیچے اس طرح کریں گے. یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, نیکسٹ کرنا. نیکسٹ کریں گے تو آپ کا ایک یہ کوڈ 78 نمبر کا یہ کوڈ نفاذ پہ آ جائے گا. نفاذ پہ جا کے آپ کو کیا کرنا ہے, نفاذ اگر آپ نے انسٹال کیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نفاذ کو بھی انسٹال کریں. یہاں پہ کریں گے ایکسیپٹ پہ جا کے یہاں پہ 78 تھا, 78 آپ دبائیں گے. اس کے بعد آپ پاسورڈ نفاذ کا 1 2 3 4 5 6 ڈالیں گے. یہ اس طرح اس کوڈ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ریٹرن ٹو دی ایپلیکیشن. اب یہاں پہ جب آپ آئیں گے, یہاں پہ ایک طرح انیبل آٹو لاک, یہاں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کرنا. یہاں پہ انیبل آٹو لاک ٹو اسکپ لاک اینڈ ایڈ ایزیلی اینڈ سیکیورلی ایکسیس ٹو HRS جیب. یہاں پہ نیچے آپ اس کو انیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر انیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو انیبل لیٹر کر کے نیچے جو ہے اس پہ آپ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. یہاں پہ میرا نام شو ہو رہا ہے, تو آپ کو بھی نام ہے وہ بھی وہاں پہ شو ہو جائے گا. اس کے بعد ایک سعودی کا وہ پکچر آپ کا وہ یہاں آ رہا ہے. اس کے بعد یہ ایک باکس جیسے یہاں پہ نوٹیفیکیشن جیسا نظر آ رہا ہے اوپر, ان کو آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو اس کے بعد یہاں پہ سروس گائیڈ, یہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ نیچے آپ کو آنا, یہاں پہ ہوم یہ 3 ڈاٹ ہے, اس کے ساتھ جو یہ سروس کا آپشن ہے یہ 3 مربع یہاں جو بنا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لیبل لا وائلیشن, اگر کوئی لیبل لا وائلیشن آپ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ بھی آپ کیس کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ جب آخری وقت جا رہے ہیں فائنل سیٹلمنٹ کا, تو اس پہ آپ کیا کریں کہ امیکیبل سیٹلمنٹ پہ جائیں گے. یہاں پہ جائیں گے تو کلک کریں گے تو یہ اس طرح آ گیا آپ کے سامنے امیکیبل سیٹلمنٹ, یہ اس طرح سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, میک اے کلیم آن یور بہاف آر این ایجنٹ ٹو سیٹل لیبر ڈسپیوٹ. یہاں پہ آپ اپنا کیس خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی ایجنٹ کے ذریعے, جیسے کہ لوگ آفسوں میں جا کے کر رہے ہیں کہ یہ وکیل سے میں نے کرایا ہے. وکیل نہیں ہوتے, اکثر وہ ایجنٹ ہوتے ہیں. اب یہاں ایجنٹ سے ہم نہیں کرا رہے, ہم خود کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا کریں گے, اسٹارٹ نیو ریکویسٹ یہاں پہ ڈالیں گے. یہاں پہ آپ ڈالیں گے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا, اسی طرح کا ایک ایڈ پلینٹیف ڈیٹیلز کمپلیٹ فرام بلو ریگارڈنگ دی ڈیٹیلز آف کلیم. یہاں پہ آپ اپنا ڈیٹیل ڈالیں گے. کیا ڈالیں گے, یہاں پہ ایڈریس میں جائیں گے. جانے کے بعد فار ایگزامپل میں یہاں پہ ریاض کو سلیکٹ کرتا ہوں, اگر آپ جدہ میں تو جدہ سلیکٹ کریں. یہاں پہ سٹی کو میں کروں گا تو یہاں پہ سٹی میں کیا ہوگا, یہاں پہ JE ایسا, چلو میں ریاض نہیں کرتا ہوں, میں جدہ کر لیتا ہوں. JE جدہ نہیں ہوگا, جدہ چونکہ ایک شہر ہے, یہ مکہ مکرمہ اس کا صوبہ ہے, یعنی کہ کیا کہتے ہیں, پروونس ہے. پروونس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں, یعنی کہ یہاں پہ آپ کیا کریں گے, مکہ, ہم مکہ مکرمہ کے اندر جدہ میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ سٹی کو سلیکٹ کریں گے. سٹی یہاں پہ ہوگا جدہ, JE جدہ. اس طرح یہاں نیچے آپ کیا کریں گے, کنفرم کریں. کنفرم کرنے کے بعد آپ کا زبان کیا ہے, زبان آپ کا کون سا زبان ہے, آپ کا انگلش ہے, عربی ہے, ہندی ہے, بنگالہ ہے, ایتھوپین ہے, انڈونیشین ہے, ملیشین ہے, تگالو ہے, اردو ہے. تو میں یہاں پہ سلیکٹ کروں گا اردو, کیونکہ میرا زبان اردو ہے, میں پاکستانی ہوں. یہاں پہ جاب ٹائٹل, اب جاب ٹائٹل آپ کا کیا تھا, آپ کس سیکٹر میں کام کرتے تھے. تو میں یہاں پہ جو عام لیبر لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے, کنسٹرکشن ورکر. یہاں پہ آپ صحیح سے لکھ دیجیے گا, کنسٹرکشن CONSTRUCTION کنسٹرکشن ورک. یہاں پہ کنسٹرکشن ورکر ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ جینڈر, آپ میل ہے یا فیمیل ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ہے. تو یہ ظاہری بات ہے, اگر آپ لڑکی ہے تو لڑکی کریں گے, لڑکا ہے تو آپ لڑکا کریں گے. اس کے بعد آپ کا کیا ہے, نیشنلٹی. نیشنلٹی کیا ہے, آپ, میں چونکہ پاکستانی ہوں
یہ کہ پاکستان یہاں پہ لکھوں گا. اگر آپ انڈین ہے تو انڈین لکھے, بنگلہ دیشی ہے تو بنگالی BAN لکھیں گے, بنگلہ دیشی آ جائے گا. اس طرح یہ یہاں پہ سرچ پہ BAN بنگلہ دیش اس طرح آ جاتا ہے. تو میں پاکستانی کر کے اس کو آگے کروں گا کیونکہ میں پاکستانی ہوں. یہاں پہ اس کو آگے کیا, ٹھیک ہے, پاکستان کی. اب آپ یہاں پہ لاسٹ جاب ڈیٹیل, آپ کا کانٹیکٹ فکس ٹرم کا تھا یا انڈیفینٹ کا کانٹیکٹ تھا. یہاں پہ فکس کانٹیکٹ ہوتا ہے. اس کانٹیکٹ کے بعد یہاں پہ کانٹیکٹ کا نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ڈیٹ. فار ایگزامپل میں کیا یہاں پہ 2021 سے لے کے یعنی 2000 میں ایک فرضی طور پر یہ ڈیٹ چن رہا ہوں. آپ کا جو ہے وہ سچ ڈیٹ آپ چن لے, جو ڈیٹ میں آپ آئے ہیں وہ ڈیٹ آپ چن لے. یہاں پہ میں 2021 کی 4 یعنی کہ مئی کو میں آیا ہوں. یہ میں اسی طرح دباؤں گا, ٹھیک ہے. دبانے کے بعد اس کو اوکے کرنے کے بعد یہاں نیچے یہ آ گیا. نیچے آپ کب آخری کانٹیکٹ ختم ہوا, تو میں 2026 کے 4 کو کر لیتا ہوں. یہ فار ایگزامپل میں آپ کو سکھانے کے لیے کر رہا ہوں. اوکے کیا. نیچے سیلری ٹائپ, سیلری آپ کو ہر روز ملتا تھا, منتھلی یا مہینے کے حساب سے ملتا تھا, ویکلی یا ہفتے کے حساب سے, ہورلی یا آپ کو گھنٹے کے حساب سے ملتا تھا. اس کے علاوہ جو بھی ہے آپ یہاں پہ کیا کریں گے منتھلی, کیونکہ آپ کے مہینے کو سیلری ملتا ہے. اور سیلری آپ کا کتنا تھا, اگر آپ کا 1313 تھا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر آپ کو 1400 تھا وہ لکھیں گے. آپ کو مہینے میں کتنا سیلری ملتا تھا, فار ایگزامپل اگر 2000 ملتا تھا تو آپ 2000 ریال لکھیں گے کیونکہ کرنسی یہاں پہ سیلری ریال میں ہے. چلو 2000 لکھ لیتے ہیں. 2000 لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو سیلری آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا کتنا ہے. یہاں پہ جاب لوکیشن, آپ کہاں پہ کام کرتے تھے, ریاض پہ, مکہ میں, المکرمہ میں. اگر آپ جدہ میں کام کرے, اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتا ہے کہ یہاں جدہ ڈھونڈنے لگتے تو جدہ نہیں آتا. جدہ کیونکہ ایک شہر ہے, اس صوبے کا نام ہے, پروونس کا نام ہے, راجدھانی نہیں. جو جہاں پہ وزیر اعظم ہوتا ہے, مکھیہ منتری ہوتا ہے وہ نہیں. جہاں پہ اس سے چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ اگر ممبئی میں ہے نا, سارا انڈیا کا راجدھانی کون سا ہے, دلی ہے, تو آپ دلی یعنی کہ یہاں کے حساب سے سعودی عرب کے حساب سے وہ ریاض ہے. اور باقی جو شہر ہو گیا, ممبئی ہو گیا, دوسرے ہو گیا, اگر صوبے ہے آپ جانتے ہیں, میں آپ لوگوں کا جو انڈین ہے بنگلی ہے ان کے زبان میں کیا کہتے ہیں صوبے کو. تو یہاں پہ آپ لکھیں گے اپنا صوبہ. یہاں پہ میں لکھوں گا مکہ مکرمہ, کیونکہ میں مکہ مکرمہ کے اندر آ جاتا ہے جدہ. تو نیچے آ جائے گا آپ کا جاب لوکیشن, یعنی لوکیشن سٹی, کون سے سٹی میں تھے. تو سٹی یہاں پہ سٹی وہ والا سٹی نہیں جو بجاتے ہیں, سٹی وہ والا جو شہر ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ مکہ مکرمہ ہے. اوکے, یہاں پہ جاب لوکیشن سٹی, یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, سوری میں نے یہاں پہ کوئی غلط کیا ہے. یہاں پہ سوری دیکھو میں المدینہ منورہ کیا, سوری اس کو کیا کرنا ہے مکہ کیا. نیچے یہ آ جاتا ہے جاب لوکیشن سٹی. یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, بڑے حروف میں لکھنا ہے, ای کو بھی بڑے لکھنا ہے. جدہ یہ سب سے پہلے آ گیا. اس کے بعد آپ کو آر یو اسٹل ورکنگ, کیا آپ ابھی کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے کام ابھی آپ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے, یس کریں گے. کہاں پہ آر یو اسٹل ورکنگ کے اوپر یہ ایرو کا نشان ہے, تیر کا جو نشان اس طرح جا رہا ہے. یہاں پہ چلو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں پہ اگر کام کر رہے ہو تو یس, نہیں کر رہے ہو تو نو. اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کا جب آپ نے کام شروع کیا وہ تاریخ کون سا تھا. تو آپ دیکھ کے اپنے یاد کر کے اس میں لکھ دیجیے گا کہ آپ نے کون سے دن کو آپ نے کام شروع کیا تھا. تو اس کو یہاں پہ کلک کرنا ہے. کہاں پہ, یہاں پہ جو کیلنڈر کا نشان آ رہا ہے اسی پہ اگر آپ کلک کریں گے
تو کیا ہوگا، یہاں پہ میں خود بھی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، سوری، تو یہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس جگہ میں کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ جس دن کو آپ نے کام شروع کیا تھا اس ڈیٹ کو آپ سلیکٹ کریں۔ یہ اوپر 2026 ہے، یہاں پہ آپ 2016 کے ہے، 21 کے ہے، 19 کے ہے، وہ آپ سلیکٹ کریں۔ فار ایگزامپل میں نے 2021 کیا۔ 21 کرنے کے بعد آپ کو مہینہ کون سا تھا، اس مہینے کو آپ سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ نیچے اسکرول کریں گے، جنوری، جون، مئی، چلو میں یہاں پہ مئی 4 کو کیا، آپ دیکھ کے اپنا لیجئے۔ اور لاسٹ میں یہاں پہ لاسٹ ورکنگ ڈیز، یہاں پہ آخری دن آپ کا کون سا تھا وہ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو میں 2026 کو 4 تاریخ کو فار ایگزامپل میں نے کام بند کیا، تو میں نے وہ لکھوں گا، یعنی کہ میں ایک ایگزامپل آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کو سکھانے کے لیے میں نے یہ چیز کرنا ہے۔ اب اپنا ڈیٹ صحیح طریقے سے اس میں انٹر کرنا ہے۔ اب ریزن فار لیونگ، اب جاب کو چھوڑنے کا وجہ کیا ہے، تو آپ کا یہاں پہ رجسٹریشن، لیونگ ورک، ڈسمیسل، سسپینشن فرام ورک، کانٹیکٹ، وہ جو بھی ہے، ریزگنیشن آپ نے یہاں پہ ریزگنیشن آپ نے استعفیٰ دیا، کام خود چھوڑ دیا، یا لیونگ ورک آپ نے کام چھوڑ دیا، یا ڈسمیسل فرام ورک یا آپ کو کام سے نکال دیا، سسپینشن کیا، کانٹیکٹ ایکسپائریشن ہو گیا، جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اگر آپ نے ریزائن کیا ہے تو یہاں پہ ریزائن کو آپشن کریں گے، یہ سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کیا گھر میں کام کرتے تھے، یہ ڈومیسٹک اکثر ورکر جو گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہاں پہ آپ کریں گے۔ اگر آپ گھر میں کام کریں تو یس کریں، نہیں کر رہے تو آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں نو کریں گے۔ نو کر کے بعد یہاں پہ جو یہ کنفرم ہے اس کو آپ کنٹینیو ہے اس کو آگے کریں گے۔ کیا کریں گے، آگے کریں گے، کنٹینیو کریں گے۔ کنٹینیو کرنے کے بعد ایڈ کیس سبجیکٹ ڈیٹیل، یہاں پہ مین کام یہاں پہ آ جاتا ہے، یہاں پہ ہے ایڈ نیو کیس سبجیکٹ، مطلب آپ کیا کیس کا سبجیکٹ کیا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں۔ تو کیا کریں گے، یہاں پہ جائیں گے، مین سبجیکٹ کیا ہے آپ کا، چونکہ میں لا سوٹ ریکویسٹنگ فار دی اینڈ آف سروس ریوارڈ، یہاں پہ میں کیا کروں گا، اوکے کروں گا۔ کرنے کے بعد نیچے بھی یہ سبجیکٹ یہ کلیئر کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے، کیا جاتا ہے یہ اس طرح کا ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ گوگل کے ذریعے اس کو پکچر نکال کے آپ اس کا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس طرح کر کے یہاں پہ کریں گے گوگل میں، یہاں پہ جا کے اگر آپ اردو اسپیکر ہیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا، قانونی طریقہ کار، قانونی متن، محنت کے قانون اور آرٹیکل 84 کام سے تعلق ختم ہونے پر اجر ملازم کو سروس کے پہلے 5 سالوں میں سے ہر ایک مہینے کے آدھے مہینے کی اجرت کی بنیاد پر اور ہر اگلے سال کے لیے پورے مہینے کی اجرت کی بنیاد پر ایک اختتامی سروس کی گریجویٹی ادا کرے گا۔ ملازم کسی بھی جزوی سال کے لیے گریجویٹی کا حقدار ہے جو کام کیے گئے وقت کے متناسب ہے۔ آخری اجرت کو حساب کی بنیادوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیبر لا آرٹیکل 84، اگر ملازمین کے استعفے کی وجہ سے کام کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ملازم اختتامی سروس گریجویٹی کے 1/3 کا حقدار ہے۔ اگر اس سے نے 2 لیکن 5 سال سے زیادہ مسلسل سروس مکمل کی ہو، ملازمین کی گریجویٹی کے 2/3 کا حقدار ہے۔ اگر اس نے 5 سال سے زیادہ لیکن 10 سال سے کم مدت مکمل کی ہے اور اس نے 10 یا اس سے زیادہ سال کی مسلسل سروس مکمل کی ہے تو مکمل گریجویٹی کا حقدار ہے۔ اگر آپ اس کو بنگلہ دیشی زبان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بنگلہ لکھیں گے، یہ بنگلہ، کیونکہ بنگلہ دیشی زبان اس میں نہیں ہے تو انگلش ہے، انگلش آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہندی اور بنگالی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ۔ یہاں پہ I acknowledge that I have read the ministry regulation، اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، کر کے یہاں پہ آپ کا جو ٹوٹل اماؤنٹ، آپ کا ٹوٹل سیلری
यानी कि फाइनल सेटलमेंट कितना बनता है, पहले 5 साल का, बाकी के 4 साल है, 6 साल है, इनका कितना बनता है। अगर आपके 10 साल हैं तो 10 साल 11 साल है तो आपको हर 1 साल का पूरा सैलरी मिलेगा, यानी कि आपको 10 सैलरी मिलेंगे। अगर आपका 5 सैलरी 9 साल है तो आपके पहले 5 साल के आधे आधे सैलरी मिलेंगे हर 1 साल के, और जो 4 साल है उनके पूरे सैलरी मिलेंगे। इसी तरह करके आपके जितने भी वो है, हर साल के 30 छुट्टी होते हैं, 30 छुट्टी यानी कि 4 साल आप नहीं गए तो 120 दिन होते हैं। वो उन छुट्टियों को इस हिसाब से आप तय कर ले कितना आपका पैसा बनता है, क्योंकि इस हिसाब को करने के लिए एक तरीक़ाकार ये है कि आप अपना सैलरी, यानी कि अगर आपका सैलरी 1000 रियाल है, 1000 रियाल को तकसीम करें और 30 दिन के लिए, तो उसमें जो फिगर आएगा, अगर 20 रियाल बच जाता है, 20 को आप ज़रब देंगे अपने टोटल जो 120 दिन है उससे हिसाब देंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने अमाउंट बनते हैं आपके छुट्टियों के। इस तरह आपकी टिकट, अगर 4 साल आप छुट्टी नहीं गए तो आपके 2 टिकट बनते हैं, और एक लास्ट जो टिकट होता है रिटर्न टिकट 1 वे वो होता है, तो वो मिला के कितने बनेंगे आपके। अगर 2 टिकट तो पाकिस्तान के लिए 22 वो 2200 का एक टिकट आ जाता है, तो वो कितने हो गए, 4400 वो हो गए। अगर एक टिकट रिटर्न है तो 1100 के वो हो गए, वो मिला के वो आप लिखेंगे। तो पूरा अपना अमाउंट अच्छे से कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट सिर्फ यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर ऑप्शनल, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यह ऑप्शनल है। अगर आपके पास कामा का कॉपी है वो लगा सकते हैं, पासपोर्ट का कॉपी है वो लगा सकते हैं, एग्रीमेंट का कॉपी है वो लगा सकते हैं। अगर नहीं है, इस चीज़ को खाली छोड़ दीजिए। खाली छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एंड ऑफ सर्विस, यहाँ पे आप जहाँ अमाउंट लिखेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 50,000 लिख दिया, तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो के बारे में, अगर आपका कोई इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मेरे अपना कमेंट मुझे छोड़ दीजिए, नंबर कमेंट में डाल दीजिए, और मैं ख़ुद आपसे रब्ता करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं अक्सर ये नहीं होता है, नंबर बहुत सारे आ जाते हैं तो सबसे रब्ता करने के लिए मेरे मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को भी कुछ समझ ना आए तो मुझे मेरे नंबर पे या मेरे चैनल पे आप कमेंट कर लीजिए। इस कमेंट के मुताबिक मैं आपके लिए वो वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर दूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हर एक स्टेप को एहतियात से कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।